ہوگا، جس کا 15 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اجلاس میں سرکاری گاڑیاں وزیراعظم آفس کے ڈسپوزل پر رکھنے کے فیصلے کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کو پی آئی اے کے منافع اور نقصان سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 6 مریضوں کا انتقال، اموات 6523، مزید 780 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,15,727 مریض، 516 مریضوں کی حالت تشویشناک، 3,70,000 مریض صحتیاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے 10,45,000 ہلاکتیں، 3,56,00,000 مریض، امریکہ میں 2,15,000، برازیل میں 1,46,000، میکسیکو میں 79,000، روس میں 21,000، بھارت میں 1,03,000، ترکی میں 8,498 اور سعودی عرب میں 4,898 اموات۔ پاکستان ڈیموکریٹک اتحاد کے پہلے جلسے کا مقام بھی تبدیل، 18 اکتوبر کی تاریخ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات، جلسہ کوئٹہ سے کراچی منتقل، میزبانی پیپلز پارٹی کرے گی۔ اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں ہی ہوگا، کوئٹہ میں 25 اکتوبر، 22 نومبر کو پشاور، 30 نومبر ملتان اور 13 دسمبر کو لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات، مولانا فضل الرحمان کے خلاف تحقیقات کی منظوری، چیئرمین نیب نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور امیر مقام کے خلاف بھی تحقیقات شروع کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔ مالم جبہ کیس بارے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بے سہارا اور کمزور افراد کی ضروریات کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، پناہ گاہوں میں سہولیات کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، مزدوروں بے سہارا افراد کی عزت نفس کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک و قوم سے مخلص نہیں، اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ذاتی مفادات کی خاطر اداروں کو متنازع بنانا کسی بھی طور درست نہیں۔ نوشہرہ حکومت کی تعلیمی سرگرمیوں کی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، وفاقی وزیر پرویز خٹک کے حلقے کے سرکاری اسکول کی حالت خراب، بچوں کے لیے ٹاٹ نہ فرنیچر، زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور، اسکول میں 180 طلباء و طالبات کے لیے 3 کمرے اور 3 اساتذہ۔ پاک بحریہ اور جاپانی میری ٹائم کے مشترکہ بحری مشق، پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار اور جاپانی جہاز اونامی کی شرکت، مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا انعقاد کیا گیا، ترجمان پاک بحریہ۔ سیٹ بیلٹ کا لازمی استعمال، موٹر وے پولیس کی آگاہی مہم، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر عطر محبوب نے ٹھوکر نیاز بیگ اور M3 پر شہریوں کو حفاظتی اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ سیٹ بیلٹ دوران ڈرائیونگ روڈ حادثے کی صورت میں زندگی کو محفوظ بناتی ہے، موٹر وے پولیس۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں جھڑپیں جاری، ایک ہفتے سے جاری جھڑپوں میں 250 افراد ہلاک، آرمینیا کا آذری فوجی ہوائی اڈہ تباہ کرنے کا دعویٰ، آذربائیجان نے آرمینیائی فوج کے دعوے کی تردید کر دی۔ افغان صوبے لغمان میں گورنر کے قافلے پر حملہ، دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے، خوش قسمتی سے گورنر حملے میں محفوظ رہے، ترجمان نے تصدیق کر دی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل، علاقے میں خوف و ہراس، سرچ آپریشن جاری۔ امریکی صدارتی انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر، کیلیفورنیا کے شہر سان رومن سے پاکستانی نیاد سبینہ ظفر نے میئرشپ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔
ایران نے خواتین کو پاور لفٹنگ مقابلوں میں شرکت کی اجازت دے دی۔ 29 سالہ اعظم فرحانی کی ویٹ ٹریننگ شروع۔ چیمپئن بننے کا عزم صرف جمنیزیم ہی نہیں، گھر پر بھی ایکشن میں نظر آنے لگیں۔ گھرداری کے ساتھ ساتھ محنت طلب مشقیں بھی جاری۔ اور افغانستان کرکٹ ٹیم کے بیٹسمین نجیب ترکی انتقال کر گئے۔ 29 سالہ نجیب کار حادثے میں زخمی ہوئے تھے اور 2 دن سے کوما میں تھے۔ نجیب ترکی نے 1 ون ڈے اور 23 ٹی20 انٹرنیشنل میچز کھیلے۔